پیر اجمل رضا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد ہارون صاحب کچھ عرصہ ہی پہلے وہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ میرے اندر انسانیت کا بڑا جذبہ تھا۔ یہ بات سننے والی ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر انسانیت کا بڑا جذبہ تھا، جس طرح کہ آج ہمیں بھی انسانیت کے نام پہ کچھ NGOs اور کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اسلام کا صحیح معنوں میں پتہ کریں اور صحیح معنوں میں مطالعہ کریں، اسلام نے ہی انسانیت کا درس دیا ہے۔ انسانیت کا درس کوئی آسمان سے یا تمہارے پنگھوڑے سے نہیں آیا۔ ہمیں اگر انسانیت سکھائی ہے تو حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور ایسی انسانیت سکھائی ہے جس کی آپ کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ میرے اندر انسانیت کا جذبہ تھا، لیکن ایک چیز تھی کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ کیا ہیں؟ مسلمان دہشت گرد ہیں اور یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ فی زمانہ میرے ساتھیوں، آج آپ خود بھی اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ جو پگڑی رکھے وہ دہشت گرد ہے، جو داڑھی رکھے وہ دہشت گرد ہے۔ لیکن میرے ساتھیوں، پگڑی داڑھی سے اگر کوئی دہشت گرد بن جاتا ہے تو پگڑی داڑھی تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، انہوں نے رکھی ہے اور ہر صحابی نے رکھی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، جس کی بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر اس کی زندگی کا، اس کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اس کے سر پر بھی پگڑی اور داڑھی ضرور ملے گی۔ لیکن انہوں نے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا، ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا، ہمدردی کا اور احساس کا درس دیا ہے۔ تو ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں لیکن میرے ذہن میں ایک الجھن تھی کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے مختلف جگہوں سے جتنی تنظیمیں تھیں ان سب کا ایک منشور منگوا لیا، کیونکہ میں بھی ایک تنظیم بنانا چاہتا تھا۔ اس سب کا میں نے مطالعہ شروع کیا کہ دیکھوں ان کا منشور کیا ہے، کس بیس پہ یہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جس طرح ایک ٹیبل ہوتا ہے اس پہ شیشہ لگا ہوتا ہے، اس نے شیشے کے نیچے وہ ساری چیز، وہ ایک ورقہ لگا کے رکھا ہوا تھا جس میں منشور وغیرہ لکھا تھا۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ کچھ عرصے میں، کیونکہ ڈاکٹر ہارون ہالینڈ کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ مصر سے ایک عالم دین آئے، وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں آئے، وہ علیل ہوئے تو میرے پاس علاج کے لیے آئے، کچھ انگریزی بولنا بھی جانتے تھے، میری ان سے گفتگو ہوئی، اس عالم دین سے گفتگو ہوئی۔ اس نے جب میری ٹیبل پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ یہ سارا منشور پڑا ہے، تو اس نے جاتے ہوئے ایک بات کہی، اس عالم دین نے، مصر کے عالم دین نے جاتے ہوئے ایک بات کہی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کر لیں۔ بس زیادہ اس نے زور نہیں دیا اس بات پہ، صرف ٹچ دیا، جاتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ ہمارے نبی کی سیرت کا بھی مطالعہ کر لیں۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں بڑا مصروف تھا، کافی دنوں بعد پھر مجھے خیال آیا، ایک دن مجھے آدھا گھنٹہ ملا، میں نے کمپیوٹر کھولا اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے پر جو انگلش کتابیں تھی میں نے ان کا مطالعہ شروع کیا، تو میری نظر میں سب سے پہلے ایک حدیث گزری، اس حدیث کو پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے پھر یہ حدیث جو ہے السبل الہدی والرشاد، اور باقی سیرت کی بھی ہر کتب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ حدیث کیا ہے؟ اس کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور سیدنا حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور نے فرمایا آؤ چلو چلتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی جلدی قدم اٹھانے لگے، تیز تیز چلنے لگے، یعنی ایسا لگتا تھا کہ کسی ضروری کام کی طرف جا رہے ہوں۔ ہم دونوں بھی ساتھ تھے، چلتے چلتے سر راہ ایک گلی کے کونے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت پیوند شدہ کپڑے، پھٹے پرانے سادہ لباس میں کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ یعنی سلمان فارسی اور حضرت بلال کے ساتھ وہیں رک گئے۔
اور بلال سے کہا کہ بلال جاؤ اس عورت سے پوچھ کر آؤ یہ کیوں رو رہی ہے۔ یار اگر ہمیں کوئی ضروری کام کہیں جانا ہو نا، راستے میں کوئی تڑپ بھی رہا ہو، ہم سے پوچھنے کی بھی جسارت پیدا نہیں ہوتی کہ کم سے کم اس سے پوچھ لیں کہ کیا درد ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ یہ احساس ہم مسلمانوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کو درد اور کرب میں دیکھ کر اگر آپ کے اندر درد اور کرب تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو پھر سمجھ لیے آپ کے اندر کا ضمیر مر چکا ہے، احساس کی دولت آپ سے لٹ چکی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ پوچھ کے آؤ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں، کیونکہ ہم تو کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ تو میرے آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اس ضروری کام سے زیادہ ضروری کام اس عورت کے آنسو پوچھنا ہے، اس عورت کے آنسو پوچھنا ہے، جاؤ اس سے پوچھو۔ حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں ایک مالکن کے پاس کام کرتی ہوں، ایک عورت کے پاس کام کرتی ہوں، اس کی نوکرانی ہوں، میرا اصل مسئلہ غریبی ہے۔ اس کے لیے تیل لینے جا رہی تھی، تیل لے کے آ رہی تھی، یہ تیل راستے میں گر گیا ہے، بوتل مجھ سے گری ہے ہاتھ سے، سارا تیل گر چکا ہے۔ اب نہ تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں تیل خرید سکوں، اب کیا جواب دوں گی وہاں جا کر؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا، حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ 5 دینار لے کر آؤ۔ حضرت بلال دوڑتے ہوئے گئے اور 5 دینار لے کر آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیل بھی لے کر آؤ۔ تیل آ گیا اور بوتل اسی طرح بھر دی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غریب عورت کو وہ تیل پیش کیا، وہ تیل لے کر نہ پھر رونے لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اب کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی میں نے کہا نا کہ اصل مسئلہ غریبی ہے، میں غریب ہوں، تیل تو مجھے مل چکا ہے، لیکن میری جو مالکن ہے جس کی میں نوکرانی ہوں، مار تو اب بھی مجھے پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہے گی کہ دیر تو نے کیوں لگائی، اتنی دیر کیوں لگائی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر پہلو اتنا واضح بیان فرمایا ہے، کاش کہ ہم اپنا دین پیش نہ کریں اور اپنی تشریح نہ کریں۔ آپ کو ہر پہلو زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ دین اسلام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے مل جائے گا۔ یہ جو آج جس کو تھوڑی سی پوسٹ مل جائے نا، سیٹ مل جائے، وہ فرعون بن کر اگلوں کو سمجھتا ہے کہ یہ چوڑا چمار ہے۔ یہ میرے ساتھیوں یہ چیز بندے کو لے کر ڈوبتی ہے، اور فرعونیت والا جب احساس آپ کے اندر ہوگا تو سمجھ لو کہ آپ کا ضمیر بھی مر چکا ہے۔ میرے آقا نے اب اس عورت کو تیل بھی لے کر دیا، آپ چاہتے بس اس کا کام ہو گیا وہ چلی جائے، لیکن پھر جب اس نے رونا شروع کیا تو اس نے کہا، میرے آقا نے فرمایا اب کیوں روتی؟ اس نے کہا کہ اب مجھے دیر کرنے پر مار پٹے گی۔ یار اگر علاقے کا کونسلر ہو نا، اس سے بھی کوئی کام پڑ جائے تو سب سے پہلے تو علاقے کا ایس ایچ او ہے، کسی میر معتبر کسی بڑے کے خلاف آپ نے جا کے ایف آئی آر کرائی تو پہلے تو وہ فون کر کے اس سے پوچھے گا حضرت صاحب، میر صاحب، معتبر صاحب، وغیرہ صاحب، چودھری صاحب، آپ کے خلاف ایف آئی آر آئی ہے، درخواست درج ہو رہی ہے، بتائیے کیا کرنا ہے۔ لیکن غریب کا بچہ اگر کسی چوک پر ٹھیلا لگا کھڑا ہو سبزی کا یا فروٹ کا تو اسے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کا چوک ہے، تمہارے باپ کا یہ علاقہ ہے، یہاں کھڑے ہو۔ یہ چیزیں جب ہمارے اندر آئی اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا، اسلام نے وہ سکھایا، اسلام پر ہم عمل کر تو دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جس قانون کو ہم نے خود تہہ بالا کیا ہو، جس قوانین کو ہم نے خود تہس نہس کیا ہو، تو پھر اس کا ملبہ ہم کسی اور پر تو نہیں ڈال سکتے۔ اب غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے، چلو ٹھیک ہے، غریب آپ کے پاس ہے، حضور میرے پاس جو ہے نا کونسلر کے پاس کہ میرے ساتھ یہ معاملہ، کونسلر نے پہلے یہ کہنا کہ جاؤ کوئی گاڑی لے کر آؤ، میں تمہارے سے پیدل تو نہیں چل سکتا۔ اگر اب چل بھی گیا تو پھر وہاں پھر اس نے بھی کرسی پر بیٹھنا ہے اور ایس ایچ او نے بھی کرسی پر بیٹھنا ہے، اور آپ کو غریب کو جو ہے نا پاؤں میں بٹھا کر پھر مسئلہ سننا ہے، غریب پھر بھی پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہے۔ میرے ساتھیوں، احساس سے کم تری، اور ہم نے جب ان چیزوں کو چھوڑا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، میرے آقا نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری سفارش کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت
کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، تمام انبیاء کے سردار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غریب عورت سے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ نے فرمایا کہ اس عورت سے، اس غریب عورت سے، کہ رونے کی بات نہیں، میں چل کے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ کہاں ہے وہ بیوی، کہاں ہے وہ عورت؟ کہا کہ فلاں محلے میں رہتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں نئے نئے آئے تھے، وہ جانتے بھی نہیں تھے ان کو، لیکن پھر بھی اس عورت کے ساتھ گئے، اس کی مالکہ کے پاس گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ خود نکلی۔ وہ عورت کہتی ہے میں طبیعت کی بڑی سخت تھی، مزاج کی بڑی سخت تھی، لیکن میں نے ایک نور کے حالے میں ڈھلی شخصیت کو جب دیکھا، اتنا نورانی چہرہ اور آنکھیں جھکائے کھڑی ہیں میرے دروازے پر، نگاہیں نیچے، وہ نور کے حالے میں لپٹی شخصیت میرے دروازے کے اوپر کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگاہیں نیچے کی وہ کہا کہ یہ تمہاری نوکرانی ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں۔ کہا کہ آج اس سے تیل ڈل گیا تھا، تیل تو اس سے لے کر دیا گیا ہے، لیکن یہ پھر بھی رو رہی تھی کہ مالکن مجھے ڈانٹے گی یا مارے گی، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، اسے معاف کر دو، اسے کچھ نہ کہنا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس نورانی چہرے والے کی سفارش کو مان لیا، میں نے کہا کہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گئے نہیں۔ آپ نے نگاہ نبوت اٹھائی، پیاری نگاہیں اس غریب عورت جس کے ساتھ آپ آئے تھے سفارش کے لیے، اس عورت سے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے، میں جا سکتا ہوں، میں جا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس غریب عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو کے کہتی ہے سونیا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں، آپ نے اتنا بڑا کام کیا، میرے ساتھ چل کر آئے، میری سفارش کی، آپ ابھی جا سکتے ہیں۔ یہاں حضور روانہ ہوئے، جیسے ہی پیٹھ مبارک دی، حضرت بلال کہتے ہیں میں تھوڑا پیچھے تھا، ان دونوں عورتوں نے مجھے بلایا، کہا کہ اس جانے والے کا نام تو بتا دو، ایڈریس بتا دو، یہ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت بلال کہتے ہیں دنیا انہیں محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے سچے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، ابھی مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں۔ تو ان عورت نے کہا کہ انہیں واپس بلائیے، ہمیں کلمہ پڑھ کر مسلمان کرتے ہوئے جائیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہاں وہ عورتیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہی تھی، یہاں یہ حدیث پڑھ کر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ بات کہنے کی اتنی ہے میرے ساتھیوں کہ اگر احساس دل میں نہیں ہے تو پھر بندہ مردہ ہے، اور مردہ بندہ ہمیشہ فوراً ہی اکڑ جاتا ہے۔ اس اکڑنے سے بہتر ہے اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو کسی کی ضرورت تو نہیں، کوئی آپ کی مدد کا منتظر تو نہیں، قربانی کا ماحول ہے، قربانی کا دن ہے میرے ساتھیوں۔ بجائے ہم ایک دوسرے کے تحفے کے لیے ہم رانے پیش کریں، کوئی کسی کو ران پیش کر رہا ہے، وہ آپ کو ران پیش کر رہا ہے، بجائے اس کے ہم کسی غریب کو اچھا سا گوشت دیں تاکہ اس کے گھر کا گزارا ہو جائے۔ یہ جو چند بوٹیوں کا ہم نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ 50 گھروں کو ہمارے بکرے کا جو ہے گوشت ملنا چاہیے، 50 گھر، بجائے 50 کے آپ کم از کم 25 کر لیں یا 20 کر لیں، لیکن اتنا کریں کہ اس گھر کا، اس فیملی کے اگر 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، ان کا گزارا ہو سکے۔ میرے ساتھیوں، آپ کو ایسے ایسے افراد ملیں گے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہت دیا ہے، ہم سال ہر سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، لیکن ایسے افراد، ایسے غریب مستحق آپ کو ضرور ملیں گے جنہوں نے سارا سال کبھی گوشت نہیں کھایا ہوگا۔ اس دن کے وہ منتظر رہتے ہیں، لیکن اس دن میں بھی ہم ان کو لوسی سمجھ کر یا بدتمیز سمجھ کر اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں، یا پیشہ ور سمجھ کر دھتکار دیتے ہیں۔ خدا را سفید پوش آپ کے گھر پر کبھی نہیں آئے گا آپ سے مانگنے، سفید پوش آپ کے گھر کبھی نہیں آئے گا، اس کا احساس آپ نے کرنا ہوگا۔ آپ کے محلے میں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون کس حیثیت کا مالک ہے۔ آپ کے محلے میں اگر پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، مستحق رہتا ہے، جی بھر کے، دل کھول کے اس کی مدد کیجیے، تاکہ وہ آپ کو دعائیں دے۔ جب وہ آپ کو دعائیں دے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا